توشہ خانہ کے حوالے سے جو اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس کے بعد دوست ممالک کے سربراہان مملکت نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید یہ لوگ جو ہے نا یہ تحفہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے ان ممالک کے سربراہان کا نام لیا جا رہا ہے پبلک میں، جو پبلک ڈیبیٹ ہم نے بنا دی ہے، یہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہوگا۔ پوری دنیا میں جو ہے دوست ممالک ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، ان کے سربراہان مملکت ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، لیکن اس طرح ان کا ٹھٹھا کرنا اور اس طرح ڈیبیٹس اس کے اوپر کرنی اور اس طرح عدالتوں میں اس کو کھینچ کے لے کے جانا، یہ شاید دنیا میں واحد مثال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جو توشہ خانہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن آیا، اور اس میں جو اس وقت ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی قیادت کو تکنیکی بنیادوں کے اوپر آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، نہل کر رہے ہیں۔ یہ عوام میں جو رہنے والے لیڈر ہیں ان کا فیصلہ یا ان کو ڈسکوالیفیکیشن کا جو پرماننٹ اگر کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہیں تو بیسیکلی عوام ہے۔ عوام کے اندر جب تک یہ ان پاپولر نہ ہوں وہ ان کو نااہل نہ کریں، یہی ایک رائٹ فورم ہے۔ کیونکہ جب آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر نااہل کرتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ ان پاپولر ہوں، وہ عوام میں زیادہ پاپولر ہو کے سامنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے نواز شریف کو آپ نے ایک اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے زمرے میں ان کو نااہل کیا۔ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نااہل ہوئے، چند سیکنڈ کی انہیں سزا ہوئی اور بعد میں وہ نااہل ہوئے۔ پھر اب خان صاحب کو الیکشن کمیشن میں آپ نے توشہ خانہ کیس میں وہ نااہل ہوئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، اس میں لیگیلٹیز بھی ہوتی ہیں، ٹیکنیکل لیگل ایشوز ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ عدالتیں یا یہ فورم ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں بیسیکلی وہ کسی ثبوت اور ایویڈنس کی بیس کے اوپر کرتے ہیں، اور وہ جسٹیفائیڈ ہے فیصلے کرنے میں۔ اصل تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ خود اپنے کپڑے جو ہیں گندے کپڑے دھونے کے لیے ان فورمز کا استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی چاہیے تو یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھے بیٹھیں اور اپنے جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کو اپنے پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر، جو کہ سپریم فورم ہے، جو کہ تمام اداروں کے رولز اینڈ ریگولیشن طے کرتا ہے، اس کو یہ امپاور کریں۔ ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ایک واحد رستہ ہے جس کو ہم آگے لے کے اپنے ملکوں کی ایک سمت طے کر سکتے ہیں۔ تو توشہ خانہ کے حوالے سے ہم آج دوستوں سے بات کریں گے کہ دنیا کے اندر جو ہے اس کا، دنیا میں آخر یہ نظام موجود ہے، ساری دنیا کے اندر سربراہان ممالک جب جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو دوسرے ممالک کے خیر سگالی کے طور پہ ان کے سربراہان کو تحفے دیتے ہیں، اور ہر ممالک کا ایک اپنے رولز اینڈ ریگولیشن بنے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی وہ جو تحفے اور تحائف ہوتے ہیں وہ اس انڈیویجول کے لیے نہیں ہوتے، وہ اس ملک کی طرف سے اس دوسرے ملک، دوست ملک کو خیر سگالی کے طور پہ تحفے دیے جاتے ہیں۔ وہ ریاست کی بیسیکلی ریاست کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور وہ اسی لیے پھر ہم اس کو توشہ خانہ کے اندر جمع کرایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے اوپر پوری دنیا کے اپنے اصول ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی یہ ہسٹری رہی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو بھی اس پہ رہے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، چیف منسٹر رہے ہیں، تو ہم نے خود ایک رولز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو اتنے پرسنٹ، 20%، 15%، 20% دے کے آپ اس کی قیمت باقاعدہ طے کر کے تو ایک رولز کے تحت آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مورلی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جو ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ اس کا 1/5 پے کر کے تو آپ اس کو خود رکھ لیتے ہیں۔ ابھی خان صاحب کے حوالے سے جو سچویشن ہے، خان صاحب ایک ان کا جو ہسٹری ہے، ان کا جو ٹریک ریکڈ ہے، ان کے اوپر اس لیے بھی اخلاقیات کا آتا ہے جو پہلو وہ زیادہ آتا ہے کہ میں ایک دفعہ ان کو سن رہا تھا کہ وہ ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ کسی ایڈ میں ان کو بلایا گیا کہ آپ نے یہ کپڑوں کی ایڈ کرنی ہے، تو اس ایڈ میں ان کو کوئی، میرا خیال وہ کہہ رہے ہیں کوئی 30-40 کپڑوں کے سوٹ دے دیے، اور وہ بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے سال میں وہی کپڑے ہی پہنتا رہا جو کہ مجھے ان کمپنی والوں نے دیے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دفعہ امریکن امبیسڈر کی بات سناتے ہیں کہ وہ جب آئے تو کس طرح میں نے ان کو چائے، اور وہ میرے ملازم نے ان کو وہ بسکٹس دیے، اور وہ چھوٹا سا ریپر تھا انہوں نے خود ہی کھول کے جو ہے نا وہ رکھا۔ تو یعنی کہ انہوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے خان صاحب نے۔ تو خان صاحب کے حوالے سے جو توشہ خانہ کا مسئلہ ہوا ہے، جو تحفے انہوں نے لیے ہیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی اور ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ ہارون الرشید صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قطعاً جسٹیفائی نہیں ہے کہ خان صاحب اس کو لیتے، کیونکہ جو انہوں نے اپنے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ان کو قطعاً یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح کے تحفے لے کے آج وہ اپنے آپ کو، جو انہوں نے اپنا ایک اسٹیچر بنایا تھا، آج ڈیفینیٹلی وہ کمپرومائز ہوا ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو میرے مخالف ہیں
وہ چور ہیں اور وہ یہ ہیں، وہ مطلب انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک نیٹ اینڈ کلین اور صادق اور امین پیش کرتے ہیں. تو ان کے لیے آج جو ہے نا یہ ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوچنے کا مقام ہے. اگر اس کو کبھی وقت آئے گا تو یہ بات کھل کے سامنے آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی. آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا، پتہ چلے گا کہ یہ جو تحفے لیے گئے ہیں اس میں خان صاحب کی شاید مرضی ہو نہ ہو، لیکن پس پردہ کچھ اور شخصیات ہوں گی جنہوں نے انہیں مجبور کیا ہوا. خان صاحب جانے دیں، یہ سارے کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ کون سا ہم کو غلط کام کرنے لگے ہیں. تو کئی دفعہ پھر آپ لوگوں کی باتوں میں جو آپ کے حواری ہوتے ہیں وہ آپ کو جب اس طرح کے مشورے دیتے ہیں تو بات انسان جو ہے نا وہ پھر نہیں بھی سوچتا اور وہ اس طرح کے کر لیتا ہے. آپ اس کے بالکل پیرالل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ساتھ والا ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ کیا ہے. آپ کو نریندر مودی کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں. نریندر مودی جو جب وہ کہتے ہیں کہ میں سی ایم گجرات تھا تو وہاں پہ تحفے ملتے تھے بے تحاشا. تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جتنے بھی یہ توشہ خانے میں جو تحائف ہیں جو ہوتے ہیں ان کو میں آکشن کروں گا. تو وہ کہتے جب میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ان کے تمام تحائف کو جب آکشن کروں گا اور اس کے پیسے کو میں گرلز ایجوکیشن کے لیے خرچ کروں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ 100 کروڑ روپے جو ہے نا وہ اکٹھا ہوا جو کہ انہوں نے گرلز ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا وقف کیا. پھر وہ جب پرائم منسٹر بنے ہندوستان کے اسی پریکٹس کو انہوں نے دوبارہ دہرایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھے لیسن لرنڈ ہیں، یا آپ کے پاس کوئی دنیا کی اچھی مثالیں ہیں، اس کو بھی ہمیں بھی ان کو فالو کرنا چاہیے. پاکستان میں بھی اس ڈیبیٹ کو، یہ توشہ خانہ والی ڈیبیٹ ہے، اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو سٹریم لائن کرنا چاہیے اور یہ چیزوں کو ایک سسٹم کے تحت لائیں. آپ اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو چیزیں اس کو اوپن آکشن میں ڈالیں. یہ 20% نہیں بلکہ وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے پریشیس چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو لوگ جو ہے، آپ دیکھیں نا ایک کرکٹر کا ایک بیٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک بیٹ زیادہ سے زیادہ کوئی 5,000 10,000 20,000 کا ہوگا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ یہ برائن لارا کا بیٹ ہے، یہ عمران خان کی بال ہے جس سے انہوں نے اتنی وکٹیں لی تھیں، تو آپ کو اندازہ لگائیں کہ اس کی بولی کتنی لگتی ہے. یہ جو رونالڈو کے شوز ہیں، یہ میسی کے شوز ہیں، تو لوگ اس کو کروڑوں میں لیتے ہیں. تو آپ کے لیے تو یہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا ملک ہے، ہم تو چاہیے کہ ہم ہر طرح کے ریسورسز جنریٹ کریں. ہم یہ چیزیں اگر ملتی ہیں ہم اس کو اوپن آکشن میں رکھیں اور پبلک کو کہیں کہ جی اس کے اوپر آکشن میں آئے، وہ اپنا دیں اور اس کو زیادہ ریٹ کے اوپر آپ سیل کریں تاکہ آپ کا خزانہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ایک نیگیٹو پہلو ہوا ہے، یہ جو توشہ خانہ کیس کو اس دفعہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ اس میں انوالو ہیں. آپ نے پوری دنیا کے جو سٹیٹس مین ہیں، جو دنیا کے دوست ممالک کے سربراہان ہیں، ان کو آپ نے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم جب تحفہ کسی کو دیتے ہیں، آپ دیکھیں ہم جنرلی بھی جب تحفہ دیتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اس کو ڈسکس نہ کرے. ہم اپنے دیے ہوئے تحفے کو نشر نہیں کرتے. یہ تو ایک پرائیویٹ بات ہے کہ ہم عام طور پہ بھی تحفے دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار اس کو پبلکلی ہم نہ لوگوں کو بتائیں. لیکن ہم نے یہاں پہ یہ کیا کیا، ہم نے اس کو میڈیا کا ایک ٹاپک بنا دیا ہے. تمام چینلز کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے. اور سب سے جو اس میں انفارچونیٹ، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے برا چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ان سربراہان ممالک کے جو ممالک کے جن لوگوں نے ہمیں تحفے دیے، ہم نے ان کے نام تک لے دیے کہ جی وہ شاہ صاحب تھے. میں تو نہیں لوں گا نا کہ وہ انہوں نے جو ہے نا یہ ان کو لیا ہے، پھر بعد میں انہوں نے جی خود ہی خرید لیا ہے. تو آپ اس طرح اپنے دوست ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو آپ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یعنی کہ کوئی ارسپانسبلٹی، کوئی حد ہے یہاں پہ جو ہم کرتے ہیں. کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ کہ ہم اتنی غیر ضروری باتیں کرتے ہیں اور اب یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ بات کرنے والا کون ہے. اس کے اوپر انتہائی محتاط، کیونکہ آپ کی جو فارن آفس ہے وہ بیچارہ اس وقت پینک ہو جاتا ہے، اس کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا وکٹم اگر کوئی ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کو ہم نے وکٹم بنا دیا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ فیس کرتے ہیں. ہم یہاں پہ اپنی غیر ضروری قسم کی ڈیبیٹ اور اتنے سینسٹیو ایشوز کے اوپر جو آپ کے فارن افیئرز کے ایشوز ہیں اس کو ایسے ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسے ہم کو گھریلو باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. یہ توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے، اس میں جو بھی ہوگا یہ اپیل میں جائیں گے، یہ میرا خیال اس میں کیا بنانا ہے، الٹیمیٹلی عدالتوں سے ریلیف مل ہی جانا ہے. لیکن اس کے جو دوسرے کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آپ نے اپنے ملک کو دنیا کے سامنے جو پیش کیا ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو کم از کم کچھ تو ریڈ لائن جو ہے نا وہ ہمیں رکھنی چاہیے
کہ یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، یہ اسٹیٹ کے میٹر ہیں، اب اپنا امیج بہتر کریں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔